اللہ پاک سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، 9 نشانیاں ملی تھی آپ کو. سورہ بنی اسرائیل کا لاسٹ رکوع ہے کہ ہم نے موسیٰ کو 9 آیتیں دی ہے، 9 نشانیاں. اس میں سے اصحابی جو آپ نے بتایا، ٹھیک ہے، ید بیدا بھی ہے، تو 9. تو وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے تو آپ علیہ السلام کو کیوں نہیں ملی؟ حالانکہ آپ علیہ السلام نے کو بہت سارے ملے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے دیکھیں نا، چاند کے 2 ٹکڑے بھی انہوں نے دیکھے ہیں کافروں نے. لیکن بات یہ کہ میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آیت ہے اس بارے میں کہ یہ میں نہ مانوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اتنی نشانیاں بھی دیکھ کے کہتے ہیں کہ آپ پر کیوں آیت نہیں نازل ہوتی. کل فرما دی ان اللہ یضل من یشاء، جسے اللہ چاہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور جسے چاہے اپنی طرف راہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو میں نہ مانو والی بات ہے. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، شاید آپ نے سنی ہو. اچھا جی، آپ میں سے کون گیا ہے عمرے پہ؟ گیا ہے کوئی؟ جی گیلانی صاحب گئے، ماشاء اللہ. چلے اچھا، تو یہ جو کعبۃ اللہ شریف ہے نا، تو اس کی جو مشرقی سائڈ پہ وہ ہے کہ مسجد شجرہ ہے. میں نے تو پہلے کتاب میں واقعہ پڑھا تھا، پھر وہاں مسجد شجرہ نظر آئی، تو مجھے لگا کہ مسجد شجرہ اس واقعے سے منسوب ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک کافر آیا، عربی تھا. اس نے کہا میں آپ کو کیسے پہچانوں، میں کیسے یقین کروں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. المستدرک للسیین، السیین میں حدیث ہے، المستدرک السیین میرے پاس ہے. تو میں اس کو مطالعہ کر رہا تھا تو وہ یہ حدیث مجھے ملی، بڑا امام صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو کیسے مانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرمائے کہ اگر سامنے والا درخت نظر آ رہا ہے، اس درخت کی ٹہنی اگر گواہی دے تو مان جاؤ گے؟ اس نے کہا جی مانوں گا. اور بس جاؤ پھر اس درخت کی ٹہنی کو آواز دو کہ محمد تمہیں بلا رہے ہیں. وہ شخص یا درخت ساتھ قریبی تھا، اس کی ٹہنی کو آواز دی کہ محمد بلا رہے ہیں. تو وہ ٹہنی درخت سے الگ ہوئی اور وہاں سے چل کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور پھر واپس چلی گئی. یہ دیکھ کے پھر بندہ مسلمان ہو گیا. تو یہ بہت بڑی ایک اس طرح کی یہ معجزات ہیں، نشانیاں ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں. لیکن جو جی گلانی صاحب، مطلب صرف یہ ٹہنی آئی تھی یا پورا درخت آیا تھا؟ بعد لکھا ہم نے کہ پورا درخت کر کے آ گیا تھا، واپس اسلام کیا پھر واپس چلا گیا. تو ٹہنی ہاں یہ درخت پورا درخت ہے؟ نہیں، اس حدیث میں ٹہنی ہے. یہ دوسرا جو واقعہ ہے نا وہ درخت کا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے بہت دور جاتے تھے. ایک مرتبہ آپ صحابی کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے تو آپ بہت زیادہ شرمیلے تھے اور آپ احتیاط کرتے تھے واش روم جاتے ہوئے، تو آپ یعنی دور جاتے تھے تاکہ زیادہ پردہ ہو. تو آپ نے دیکھا کہ 2 درخت، یعنی درخت سے مراد بڑے جو ہے اتنے دور دور ہیں، تو اس حساب سے پردہ نہیں ہو رہا. آپ علیہ السلام نے ایک کو پکڑا ٹہنی سے، وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہو لیا کر کے، پھر دوسرے کو پکڑا پھر ساتھ ہو لیا. تو وہاں پھر آپ نے حاجت پوری کی اور پھر آپ آئے. تو یہ 2 درخت تھے. ٹھیک ہے جی، یہاں جو آپ فرما رہے ہیں نا یہ مسلم میں حدیث ہے 2 درخت. اور جو میں عرض کر رہا ہوں وہ ٹہنی والا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک ہے جی گرانی صاحب. جی جزاک اللہ. ہاں، کتاب الفضائل مسلم میں کبھی موقع ملے اس کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، بڑا مزہ آئے گا آپ کو. کتاب الفضائل صحیح مسلم میں کتابیں اٹھائیں نا، صحیح مسلم اٹھائیں، نسائی اٹھائیں، ابن ماجہ اٹھائیں، تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو. اٹھانے کا بھی بڑا مزہ آئے گا، پڑھنے کا بڑا مزہ آئے گا. ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ اٹھایا کریں، دیکھا کریں. تو آپ سب سے پہلے کام یہ کریں کہ آپ مشکات کو اٹھایا کریں، بار بار مشکات کو پڑھا کریں. ٹھیک ہے، میں نے تو 3-4 نسخے لیے ہوئے ہیں اس کے مشکات کے. بہترین کتاب، مزیدار کتاب. ابھی میں نے ایک نسخہ لیا ہے، ادھر رہ گیا، مسجد میں رہ گیا شاید، صبح درس بھی میں دیتا ہوں اس سے. وہ عربی کا ہے پورا، صرف عربی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا بڑا جو ہوتا تھا ایک مدارس میں، وہ نہیں، بلکہ اتنا سا نسخہ ہے، عربی آئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی اب میں گیا تھا لاہور تو وہاں سے میں لایا تھا.
جو دارالسلامی کا مکتبہ ہے نا، تو وہاں سے مجھے نظر آیا تو وہ لے لیا. شاید کہیں نظر آ جائے مجھے، لیکن مسجد میں خیال ہے. جی تو مشکات کو زیادہ ٹائم دیں، پڑھیں اس کو، کتاب الفضائل کو پڑھیں، دیگر انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا آپ کو. اس طرح جی گیلانی صاحب. مطلب میرے پاس بشرا والوں کا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے بشرا والوں کا. بشرا والوں کا ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کاغذ اچھا ہے، کاغذ اس کا بہترین ہے، اس کا ہاں وہ ان کا کاغذ اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو میرے پاس جو ہے وہ ہے میرے خیال میں بیروت کا ہے. ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایک ہی جلد میں صرف جائے. ایک کتنی جلدیں ہیں آپ کے پاس جو ہے بشرا والوں کی؟ یہ 2 جلدوں میں جی. 2. ہاں وہ ایک جلد میں ہے، تھوڑا سا موٹا ہے. کل میں ہو سکا تو آپ کو زیادہ دے رہا ہوں. ہاں جی ترجمہ کے ساتھ ہے؟ نہیں عربی ہے. عربی ہے صرف، ترجمے میں ملتی ہے؟ ہاں ترجمے ملتی ہے، آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گی ترجمے میں، ٹھیک ہے جی. تو عربی کو دیکھیں گے نا وہ تقریباً سمجھ آ جائے گی. ترجمے والی اصل پڑھنی ہو تو میرات المناجی پڑھیں، جو ترجمے پڑھنا چاہیں وہ تو زیادہ صحیح رہے ہاں گا. وہ بھی ہے جی جی. تو وہ بڑے اس کو آپ مطالعہ کریں، اس کا مشکات المصابیح کا یہ 13 کتابوں کا مجموعہ ہے اور بہت لاجواب کتاب ہے. اچھا باقی کتابیں بھی اٹھایا کریں، دیکھا کریں، ٹھیک ہے. تو اس کو مطالعے میں لایا کریں، ہے نا. اچھا تو اللہ کے نبی کو اللہ نے بڑی دی ہیں معجزات، لیکن وہ میں نہ مانو الرٹ. تو اللہ نے پھر یہی جواب دیا. اللہ فرماتا ہے جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے. اتنی نشانی ہونے کے باوجود بھی ہیں. الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان والے، وتطمئن قلوب ان کے دل مطمئن ہے بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ. الا سن لو، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ تطمئن القلوب دل جو ہے وہ چین پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں. یہ جو آپ آیت پڑھتے ہیں وہ یہ آیت ہے، آیت نمبر ہے 38 ہے کہ 28 ہے؟ 28 ہے سورہ رات کی. الذین وہ لوگ جو آمن ایمان والے، وہ عامل الصالحات اور نیک عمل کرتے ہیں، طوبیٰ لہم ان کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب بہت اچھا ٹھکانہ ہے. طوبیٰ مجھے بڑا اچھا نام، ٹھیک ہے جی، لگائیے طوبیٰ. تو میری خواہش تھی کہ اپنی بیٹی کا نام طوبیٰ رکھوں، لیکن مجھ پہ سبقت لے گئے، فیمیل سبقت لے گئی مجھ پر. انہوں نے بیٹی کا نام پھر انوشا رکھا. میں نے کہا چلو جی آپ لوگوں کی مرضی. تو طوبیٰ جو ہے نا وہ اچھا نام ہے. یہ ایک درخت بھی ہے، جنت کا درخت. ویسے طوبیٰ کا معنی خوشخبری، خوشی، ٹھیک ہے. اور یہ جنت کا درخت بھی ہے طوبیٰ. اب آپ نے سے فرماتے ایسا درخت ہے کہ 100 سال اس پہ گھوڑ سوار اس پہ چلے نا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی. اور ایک حدیث میں ہے کہ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ خوشخبری ان لوگوں کی جو آپ پر ایمان لائے، طوبیٰ ہے ان کے لیے. تو آپ نے فرمایا بالکل ان کے لیے طوبیٰ ہے، خوشخبری ہے جو مجھ پر ایمان لے آئے. لیکن طوبیٰ ہے ان کے لیے، طوبیٰ ہے ان کے لیے، طوبیٰ ہے ان کے لیے جو مجھ پر ایمان لے آئے لیکن انہوں نے مجھے دیکھا نہیں. ہم لوگ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ طوبیٰ ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے جی. اسی آیت کی شرح جو علامہ غلام رسول سعیدی نے اس میں یہ احادیث نقل کی ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ آپ جو ہے وہ کون سی کتاب میں عرض کرتا ہوں، طبیان القرآن پلے اسٹور سے آپ لیں تو وہاں سے کسی بھی آیت کا ترجمہ اور تفسیر دیکھ سکتے ہیں. طبیان القرآن ہوگی، صراط الجنان مختصر دیکھنی ہو صراط الجنان، اگر اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو وہ کیا ہے طبیان القرآن. تو اس میں یہ حدیثیں اسی آیت کی نیچے طوبیٰ خوشخبری ان کے لیے، حسن مآب اچھا ان کے لیے ہے ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے. تو طبیان القرآن مجھے بہت ہی پسند ہے، ٹھیک ہے جی. میرے پاس 2 سیٹ پڑے طبیان القرآن کے. ایک تو میں نے خود خریدا تھا، ایک مجھے ابھی کسی نے پچھلے رمضان گفٹ کیا ہے، بالکل نیو. اگر آپ میں سے کسی کو چاہیے تو لے سکتے ہیں، پرانا والا، نیا نہیں دوں گا. ٹھیک ہے جی. طبیان الفرقان تو نہیں ہے آپ کے پاس حضرت؟ ہاں جی ایک حضرت کی ایک طبیان الفرقان بھی ہے نا، وہ 6 جلدوں میں. اچھا سعیدی صاحب کی نہیں، وہ نہیں میرے پاس. پہلا میں نے پڑھا، ابھی باقی پڑھنے. اچھا چلے اچھی بات ہے. تھوڑا اچھا اس میں مختلف انداز تھوڑا ان کا. مختلف ہے، وہ میں نے خود ہی پڑھا تھا ان کا کہیں نا، وہ انہوں نے خود ہی لکھا تھا کہ اس سے کوئی چیزیں میری رہ گئی تھی اس میں،
تو پھر میں نے وہ مطلب جو رہ گئی تھی وہ میں نے اس میں شامل کی ہیں، تو یہ بہتر ہے اس سے مطلب پڑھنے میں کافی لحاظ سے. پر ان کی ایک تحریر میں نے پڑھی تھی، اس لیے میں نے پھر پہلے وہ ارادہ میرا لینے کا تھا، پھر انہوں نے یہ لے لی تھی بیان الفرقان. چلے ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. تو اچھا یہ ہو گیا. اس کی پھر اپلیکیشن بھی دیکھنا اگر کہیں ہو بیان الفرقان کی. اچھا یہ ہم نے پڑھ لی. آگے کذالک اسی طرح ارسلنا کہ ہم نے بھیجا آپ کو فی امت ایک امت میں قد خلت من قبلھا اسی طرح گزر چکی ہیں اس امت سے بھی کچھ اور امت ہے. لتتلو علیہم تاکہ آپ ان پر تلاوت کریں الذی وہ جو اوحینا الیک آپ کی طرف وحی کیا گیا. وہم یکفرون بالرحمن حالانکہ وہ جو کافر ہے وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. قل فرما دی ہوا ربی وہ میرا رب ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکل تو اسی پر میرا بھروسہ ہے وہ الیہ متاب اور اسی کی طرف رجوع ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اگر چل پڑتے اس قرآن کے سبب پہاڑ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اور زمین کے ٹکڑے طے کیے جاتے منٹوں میں. اور کُلِّمَ بِالْمَوْتَى یا مردے کلام کرتے پھر بھی انہوں نے ماننا نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کی جو انکاری ہے نا، قرآن سن کے مردے زندہ بھی ہو جاتے، انہوں نے نہیں ماننا تھا. بل اللہ الامر جمیع بلکہ سارے کام اللہ کے جو قبضے قدرت میں ہے. افلم ییأس الذین آمنوا کیا وہ مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے ایمان والے. اللہ یشاء اللہ کہ اگر چاہے اللہ ہدی الناس جمیعا سارے لوگوں کو ہدایت دیتے. کیونکہ کچھ ایسے مسلمان بھی تھے نا کہ رشتے دار کافر تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے، خواہش تھی. اللہ فرماتا اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس کی قدرت ہے. ولا یزال الذین کفروا لیکن ہمیشہ کافر تصیبہم انہیں پہنچے گی مصیبتیں بما صنعوا جو وہ کرتے کارے تنگیاں انہیں پہنچیں گی مصیبتیں. او یا تحلوا قریبا من یا حلال ہوگی ان کے لیے یا اتریں گی ان کے گھروں کے قریب مصیبتیں، ان پر مصیبتیں پڑتی رہیں گی یا ان کے گھروں کے قریب مصیبتیں اترتی رہے گی. جیسے مسلمان فتح پاتے تھے وہ بھاگ جاتے تھے، یہ ان کے لیے بڑی مصیبتیں گھر بار چھوڑ جاتے تھے. حتیٰ یاتی وعد اللہ یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آئے. ان اللہ لا یخلف المیعاد بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. وَلَقَدْ بے شک استہزئ مذاق کیا گیا برسول رسولوں سے من قبل آپ سے پہلے بھی لوگ مذاق اڑاتے تھے رسولوں کا، ہم استہزاء کرتے تھے. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ہم نے ان کافروں کو مہلت دی. ثم أخذت پھر ہم نے جب ان کو پکڑا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ تو کیسا تھا ان کا انجام. کیا فمن پس وہ ہوا قائم جو قائم ہے علی کل نفس ہر نفس پر نگہبان ہے بما کسبت جو جان کماتی ہے. تو کیا افمن یعنی وہ جو نگہبان ہے ہر جان پر اس کی طرح یہ ہو سکتے ہیں جو اپنے شریک بناتے ہیں. وجعلوا للہ شرکا جو انہوں نے اس خدا کے لیے شرکا بنا لی ہیں کہ یہ برابر ہو سکتے. کل فرمائے سموہم اپنے تم نے نام ہی رکھ لیے، بتاؤ ان کے نام کیا ہے. ام تو نبیون ہو کیا تم بتاتے ہو بما لا یعلم فی الارض جو نہیں جانتا خدا زمین میں، یعنی نام ہی نہیں ہے اللہ کے سوا کسی کا. ام بظاہر من قول یہ صرف ان کی الٹی سیدھی باتیں ہیں. بل زین للذین کفروا بلکہ مزین کیا گیا کفروں کو مکر ان کا فریب وصدوا عن السبیل وہ روکے گئے سیدھے راستے سے. ومن یضلل اللہ جسے اللہ گمراہ کرے فما له من ہاد اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. لہم عذاب فی الحیات الدنیا ان کے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے. ولعذاب الآخرت اشق اور آخرت عذاب اور سخت ہے. ما لهم من اللہ من واق انہیں کوئی بچانے والا نہیں. مثل جنت مثال جنت ان لوگوں کی وعد المتقون جو وعدہ کیے گئے پرہیزگاروں کے لیے. کیسی جنت ہے؟ تجری من تحت الانہار اس کے نیچے بہ رہی ہیں نہریں. اکلھا دائم وذلھا اس کا کھانا اور اس کا سایہ ہمیشہ کا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. دل کا یہ عقبى الذین اتقوا ان کے لیے انجام ہے جو پرہیزگار ہے. وعقبى الکافرین اور کافروں کا انجام النار آگ ہے. والذین وہ لوگ جو آتیناہم کتاب جن کو ہم نے کتاب دی یفرحون خوش ہوتے ہیں بما انزل الیک جو نازل ہوتا ہے آپ کی طرف. ومن الاحزاب اور کچھ ایسے گروہ بھی ہے میں ینکر بعد جو کچھ اس
قرآن کا کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں. کل فرما دیجیے انما امرت، تو مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی بات کروں، ولا اشرک بھی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی طرف میں بلاؤں گا اور اسی کی طرف میرا مرجع لوٹنا ہے. وکذالک، اسی طرح انزلنا حکما عربی، ہم نے اس کو فیصلہ کن اور عربی زبان میں نازل کیا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد اس کے ما جاءکم علم، آگے آپ کے پاس علم، مالک من اللہ من ولی ولا کوئی آپ کا پھر اللہ کی طرف سے نہ کوئی حمایتی ہوگا، مددگار ہوگا، اور نہ کوئی بچانے والا ہوگا. صدق اللہ العظیم. تو یہ عربی اس طرح پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو ایک ایک لفظ کا معنی پتہ چلے، اور اس کو آپ غور کریں اور خود بھی اس کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں کہ یہ دیکھیں آدھا ترجمہ خود آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مشکات المصابیح. اس سے پہلے ہم نے وتر کے بارے میں پڑھا تھا. اب ہے قنوت. اس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ. کل تو ہم نے پڑھی تھی نا دعائے قنوت پڑھی تھی نماز میں. اب اس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ. جب کوئی مصیبت ہو یا کوئی مسلمان تنگی میں ہوتے یا مسلمانوں کو قید کیا جاتا یا کافر جو دغا کرتے ہیں تو اللہ کے نبی پھر مسلمانوں قیدیوں کے لیے نجات کی دعا کرتے نماز میں اور کافروں کے لیے لعنت بھیجتے. ٹھیک ہے. پھر بالآخر اللہ نے پھر آپ کو روک لیا کہ بابو بس کافی ہے. تو اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب کسی پر یعنی کسی کے خلاف دعا کرنی ہوتی تو آپ کانت بعد رکوع کے بعد آپ یہ کہتے سمی اللہ لمن حمدہ کہتے، پھر کہتے ربنا لک الحمد، اللہم انجل ولید بن ولید، اللہ نجات دی ولید بن ولید کو، سلمہ بن شام کو، عیاش بن ابی ربیعہ کو. ٹھیک ہے. یہ کفار کی قید میں انہیں نجات دیتے اور پکڑ مدر والوں کو اور ان پر ایسی سختی ڈال جس طرح یوسف علیہ السلام کے سالوں والی سختی. جیسے نا وہ کتنے سال یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بارش نہیں ہوگی، جسے ہم نے پڑھا ہے، کسی کو یاد ہے؟ 7 سال. ہاں 7 سال. ہاں 7 سال. تو یہ بارش جس طرح نہیں ہو اسی طرح ان کو بھی ایسے پکڑ لیا اللہ. ٹھیک ہے. تو اب علیہ السلام اللہم لعن فلان و فلان، فلاں فلاں قبیلے والوں پر آپ علیہ السلام جو ہے نا وہ لعنت بھیجتے تھے. پھر اللہ حتی انزل اللہ، پھر اللہ نے نازل کیا لیس لک من الامر من شیء، اب آپ کے لیے اتنا کافی ہے. سورہ آل عمران میں 128 ہے. تو اس کو کہتے ہیں کنوز نازلہ، قنوت نازلہ. عاصم اول کہتے ہیں میں نے حضرت انس سے سوال کیا قنوت سے متعلق کہ رکوع سے پہلے ہوتی تھی یا بعد میں ہوتی تھی. کہتے ہیں رکوع سے پہلے ہوتی تھی. آپ نے کانت رسول اللہ بعد رکوع شہرن، آپ نے جو رکوع کے بعد والی جو قنوت کی تھی نا وہ آپ نے 1 مہینہ کرنے کے بعد آپ نے چھوڑ دی تھی. تو یہ اکثر پھر رکوع سے پہلے والی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. میرے خیال میں عربوں میں نا یہ یہودیوں کے خلاف قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے. یا کسی کے علم میں گیلانی صاحب؟ یہود جی ہاں اردو پڑھتے ہیں اکثر. جی ہاں یہ اکثر پڑھتے ہیں. ہمارے حدیث بھی بھائی پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں. منہ نا ہمارے یہاں ناف کم پڑھتے ہیں. یہ کیا وجہ کہتے ہیں اس کو حکم متروک ہوگی کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں پڑھتے زیادہ تر ہمارے علماء جو ہیں. ہاں وہ جو حضرت انس کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد آپ نے اس کو ترک کر دیا تھا، شاید اس کی وجہ سے پھر نہیں پڑھتے. کوئی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آگے ہے اگلا دوسری فصل ہے. کانت رسول اللہ شہر متتابعا فی ظہر والعصر والمغرب والعشاء والصلاۃ الصبح، پورا مہینہ آپ علیہ السلام نے ظہر میں، عصر، مغرب، عشاء میں، صبح کی نماز میں بھی یہ اپنا قنوت نازلہ پڑھی ہے. ٹھیک ہے. اور رال اور زکوان پر اور دوسروں پر. اگلا بھی اسی طرح پورا مہینہ آپ نے پڑھی ہے. ٹھیک ہے. مالک اشجعی، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے والد سے کہ آپ نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، عمر کے، عثمان کے، علی کے. ٹھیک ہے. تو 50 سال تو آپ مکے کوفے میں رہے. اکان یقنتون، کیا وہ قنوت پڑھتے تھے؟ ٹھیک ہے جی. اے بنی محدث، انہوں نے کیا کہا یہ کیا ہے محدث. اس پہ میں توجہ نہیں کی، اس کو ماننا کیا محدث. جو کوئی بتائے گا محدث کو ماننا کیا یہاں؟
یہ نئی چیز ہے. بدعت کا ہو سکتا ہے، بدعت کا آپ نہیں. بدعت کا منع ہو سکتا ہے. یہ بیٹا یہ نئی چیز ہے غالباً، اس کا یہ منع ہے. جی جی. حسن سے روایت ہے حسن بصری کے، عمر بن خطاب لوگوں کو جمع کیا انہوں نے ابی بن کعب کے پیچھے کہ ان کو نماز پڑھائے، تو 20 راتیں انہوں نے ان کو نماز پڑھائی. ٹھیک ہے. ولا یقنط بہم الا فی النصف الباقی، تو آخری جو 10 دن ان میں قنوت پڑھتے تھے. آخر میں جو 10 آتی تھیں رکعتیں. اچھا پھر آگے ہے سہیل انس بن مالک قال کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد رکوع، آپ علیہ السلام رکوع کے بعد قنوت پڑھا کرتے تھے. تو یہ باب ہمارا قنوت نازلہ سے متعلق ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا باب جو ہے وہ ہے شہر رمضان، قیام رمضان سے متعلق، رمضان کی فضیلت. ٹھیک ہے. کہ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مسجد میں ایک چھٹائی تھی، وہ آپ نے ایک رات نماز پڑھی، پھر صحابہ زیادہ ہو گئے. ٹھیک ہے جی. پھر آپ علیہ السلام نہیں نکلے. پھر صبح آپ علیہ السلام نے نکلے اور فرمایا کہ میں اس لیے نہیں نکلا کہ تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. یعنی تراویح جو ہے آپ علیہ السلام، اور دوسری جو ہے وہ احادیث میں آتا ہے روایت میں کہ آپ علیہ السلام 3 دن نکلے پھر آپ نہیں نکلے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. تو یہاں ایک روایت کا ذکر، رات کا ذکر ہے. اچھا وہ ظاہر شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آخری رات تینوں میں سے تیسری رات آئے ہوں، تو انہوں نے اس کو بیان کیا. اب فرمایا کہ آدمی کی گھر میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت والی سوائے فرض نماز. فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ گھر میں پڑھے، اس کا ثواب زیادہ ہے. تو یہاں ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اکیلے اگر بندہ کوئی پڑھتا ہے نا تراویح، وہ تو گھر میں پڑھے، لیکن اگر جماعت ہو رہی ہے پھر اس کی فضیلت پھر مسجد میں ہوگی نا. اکیلے میں اور جماعت میں فرق ہے نا. اکیلے سارے ایک مسجد میں اکیلے پڑھ رہا ہے، گھر میں اکیلے پڑھ رہا ہے، تو گھر میں اکیلے پڑھنا زیادہ فضیلت ہے. لیکن اگر جماعت مسجد میں ہو رہی ہے تو پھر آپ کو جماعت سے پڑھنا ہے. کان رسول اللہ یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یامرهم فی. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام ترغیب دیتے تھے رمضان میں، زیادہ سختی نہیں کرتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ جس نے ایمان اور نیکی کی نیت سے رمضان کا قیام کیا اس کے سابقہ گناہ بخش دی جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ علیہ السلام کرتے رہے. حضرت عمر کے زمانے میں بھی شروع میں، اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی اکیلے لوگ نماز پڑھتے رہے. ٹھیک ہے. اگلی روایت میں یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں نماز پڑھے تو گھر کے لیے بھی نماز کا حصہ کچھ چھوڑے. نفلی نماز ہے وہ گھر میں پڑھے، اس کا ثواب زیادہ ہے. دوسری فصل ہے ابو ذر سے کہتے ہیں ہم نے آپ علیہ السلام کے ساتھ روزہ رکھا تو ہم اتنا قیام نہیں کرتے تھے رمضان میں. جب 7 راتیں آخر والی رہ گئی نا، آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے، حتیٰ یعنی تیسری تہائی رات کو آپ کھڑے ہوئے. پھر جب 6 راتیں رہ گئی پھر آپ نے اور قیام کیا. 6 اور جب 5 رہ گئی پھر آپ نے قیام کیا، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا یا رسول اللہ لو نفلتنا قیام حاضر، کہ یہ نفلی ہے قیام. فرمایا ان الرجل اذا صلی مع الامام حتى ينصرف وصل قیام، جو بندہ امام کے ساتھ نماز پڑھ لے تو پوری رات اس کے قیام کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ مغرب عشاء اور فجر جو دوسری روایت میں ہوتا ہے، جو جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اس کو پوری رات کا ثواب ملے گا. چوتھی رات آئی، یعنی 7 میں سے چوتھی 3 رہ پھر آپ نے قیام نہیں کیا، ثلث اللیل باقی رہی تھی، پھر آپ کھڑے ہوئے. جب تیسری رات آئی آپ نے اپنے گھر والوں کو اٹھایا کہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے آپ نماز کرے، یعنی تیسری اس مراد اب 27ویں ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر آپ علیہ السلام نے اتنا اس میں قیام کیا کہ ہمیں فلاح کا فوت ہونے لگا. تو راوی نے کہا فلاح سے مراد ان کے جی سحری، یعنی اتنا آپ علیہ السلام نے قیام کیا اس رات کو، سحری تک آپ علیہ السلام نے قیام کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ساری رات بھی آپ علیہ السلام قیام کیا، کچھ راتوں رمضان کی راتیں. اچھا آگے حضرت عائشہ بات ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام کو نہیں پایا ایک رات، تو آپ بقی میں تھے، تو میں وہاں پہنچ گئی. تو آپ علیہ السلام فرمایا کیا تمہیں ڈر ہے کہ یہی فاللہ علیہ و رسول، کہ اللہ اور آپ کا رسول، اللہ کا رسول کوئی تم سے کمی کریں گے؟ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میں نے سمجھا کہ آپ کسی اور زوجہ کے پاس گئے ہیں
تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بے شک اللہ نازل فرماتے اس رات کو، یعنی شعبان کی نصف رات کو آسمان دنیا سے اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، ٹھیک ہے، اور بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ غنم نہیں کلب جو ہے نا من عدل شعر غنم کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ مسلمانوں کی بخش فرماتا ہے، یہ جو نصف شعبان کی رات کی فضیلت، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اس کو امام بخاری کا ضعیف روایت ہے، ٹھیک ہے، تو ضعیف روایت بالکل ہے، تو ضعیف ہے تو فضائل میں لی جاتی ہے ضعیف روایت، ٹھیک ہے جی، فضائل میں ضعیف روایت لی جاتی ہے، اس پر میری تحقیق بھی ہے، کیونکہ یہ رات کو بات کرنا فضیلت والی بات ہے، تو اس پر اجماع ہے محدثین کا کہ ضعیف روایت پر عمل کر سکتے ہیں فضیلت کی باب میں، ٹھیک۔ آگے صلاۃ المرء فی بیتی افضل من صلاۃ فی مسجد ھذا الا المکتوبہ، کہ آدمی کی گھر میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت والی ہے فرض کے علاوہ۔ اگلی روایت جو واقعہ حضرت عمر کا کہ عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ نکلا ایک رات، مسجد کی طرف ہم گئے، جو دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی رمضان تھا، ہاں، تو ایک آدمی اپنے اپنے پڑھ رہا ہے، دوسرا اپنا اپنا پڑھ رہا ہے، تو عمر نے کہا کہ اگر میں ان تمام کو ایک قاری کے پیچھے جمع کروں کتنا اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر ارادہ کیا، ابی بن کعب کو کہا کہ آپ نے امامت کرنی ہے، تو پھر ایک رات جب میں آپ کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں قاری کے پیچھے، تو حضرت عمر نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے، نیا کام ہے لیکن کتنا اچھا ہے، پہلے الگ الگ پڑھ رہے تھے، کچھ ٹولیاں تھوڑے ٹولیاں بن کے پڑھ رہے تھے، کچھ الگ الگ پڑھ رہے تھے، تو سب یہاں جمع ہو گئے، اچھی بات ہے۔ واللتی تنامون عنہا افضل من اللتی تقومون، ہاں وہ لوگ جو سوئے ہوئے ہیں وہ زیادہ فضیلت والے ان سے جو کھڑے ہوئے ہیں۔ یرید آخر اللیل، آپ کا ارادہ تھا آخری پہر یعنی تہجد، ٹھیک ہے۔ وکارنا سے یقومون اولا، لوگ پہلے پڑھ رہے تھے، یعنی یہ کیا پڑھ رہے تھے، تراویح پڑھ رہے تھے، تو آپ فرماتے تہجد کی فضیلت زیادہ ہے، تو یا ابن حجر اسقلانی نے کلام کیا، میری اس پر تحقیق بھی ہے، جو میرا مقالہ ہے اس میں، تو ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے تہجد تراویح سے فضیلت والی کہ جب تراویح بھی اکیلے پڑھا جائے اور تہجد بھی اکیلے پڑھی جائے، لیکن جب تراویح کی جماعت ہو جائے گی تو پھر اس کی فضیلت بڑھ جائے گی۔ اور صاحب نزید کہتے ہیں کہ تو عمر نے ابی بن کعب کو اور تمیم داری کو کہا کہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھائیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر وہ پڑھتے تھے 100 آیتیں، 200 آیتیں، تو طلوع فجر ہو جاتے تھے۔ اب یہاں 11 رکعت کا ذکر ہے بہت امام مالک میں، اور دوسری روایت میں 20 رکعت کا ذکر ہے، اور صائب ہی سے روایت ہے، کتاب ہے اس کا نام ہے السنن الکبریٰ للبیہقی، صحیح روایت ہے، اس پہ میری ویڈیو بھی ہے، صائب ہی سے روایت ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں 20 رکعتیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو امام بیہقی نے پھر اس کی تطبیق نکالی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ 11 رکعت کا حکم ہو، پھر اس کے بعد پھر 20 رکعت کو جاری کیا گیا، یہ امام بیہقی کہتے ہیں۔ لیکن بہت بڑے امام ہیں امام ابن عبد البر، وہ کہتے ہیں یہ جو 11 رکعت والی ہے نا، اس کو راوی کو شک ہوا ہے، راوی کو وہم ہوا ہے، اصل ہے 20 رکعت والی، ٹھیک ہے۔ تو اس پر بھی دلیل ہے اور بھی روایات ہیں، ویڈیو بھی میں نے اس پر بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگلی روایت ہے کہ معدرک ناس الا وهم یلعون الکفرۃ فی رمضان، میں نے لوگوں کو نہیں پایا مگر وہ کافروں پر لعنت بھیجتے تھے رمضان میں۔ قاری اس میں سورہ بقرہ پڑھتا تھا 8 رکعت میں، کام بھی حافظ سنت 10 رکعت راس الناس انه قد خب، جب اس کے بعد جو رکعتیں تھی، ٹھیک ہے نا، تو ان میں کیا کرتا تھا، جو کیا کرتا تھا 12 رکعتیں میں اور خفت کرتا تھا، تو 8 اور 12 کتنی ہوگی، 20 رکعتیں یہاں ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کننا ننصرف فی رمضان من القیام میں، تو اب عبداللہ بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب سے سنا کہ کہتے ہیں ہم رمضان میں اتنا قیام کرتے تھے کہ ہم خوف ہوتا تھا کہ کہیں سحری ہی نہ فوت ہو جائے، ہمیں یعنی کہ پوری رات کیا کرتے تھے، قیام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔
آگے پھر وہی شعبان کی رات کی فضیلت آ گئی. ٹھیک ہے. عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا آپ علیہ السلام کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے، یعنی نصف شعبان کی. فرمایا یہاں ہر بچے کی پیدائش لکھی جاتی ہے کہ اس سال میں کون پیدا ہوگا، کون فوت ہوگا. ہاں، اعمال کے اٹھائے جانے کا یہ ذکر ہوتا ہے، کون جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے. ٹھیک ہے نا، یہ سارا اس رات میں لکھا جاتا ہے. آگے بھی اسی نصف شعبان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے، اللہ اس کی رحمت اللہ کی، پھر اللہ تعالیٰ تمام کو بخش دیتا ہے، مشرق کو نہیں بخشتا. ٹھیک ہے، اور دوسرا کینہ پرور کو نہیں بخشتا. اچھا، آگے بھی کینہ پرور اور اپنے آپ کو قتل کرنے والے کو نہیں بخشتا. اگلی حضرت علی سے روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان، جب نصف شعبان ہوتی ہے تو فقوم لیلہ، حضور فرمایا جب نصف شعبان ہو تو رات کو قیام کرو، نصف شعبان کو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو. فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنيا، اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد آسمان دنیا پر، اور اللہ فرماتے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا بخشش میں اس کی بخش کروں، ہے مجھ سے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کے رزق میں اضافہ کروں، ہے کوئی مبتلا حال پریشان حال میں اسے عافیت دوں. اسی طرح فجر تک یہ ندا ہوتی رہتی ہے. تو اس میں کچھ روایات صحیح ہیں اور کچھ ضعیف بھی ہیں. ٹھیک ہے جی، لیکن فضیلت ہے، اس پر آپ عمل کیا جا سکتا ہے. تو اس پر بھی میری تحقیق ہے، نصف شعبان سے متعلق ویڈیو بھی ہے، اور جو میرا مقالہ ہے اس میں ایک فصل اس پر بھی ہے. ٹھیک ہے جی. حدیث کے علاوہ حضرت یہ 3-4 حدیثیں تو یہ صحیح ہے نا؟ جی جی. میں تو واضح ہے نا اس 15